صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاہزادے سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہما آپ کے تذکرے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے اسماء الحسنہ اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک اسم مبارکہ کی برکتوں کا ذکر ہوگا، اور آج ہمارے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان جناب محمد طاہر زبیر نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی ناظرین و سامعین، اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بابرکت اسماء مبارکہ، اللہ کا جو اسم ذات اسم جلالت ہے اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا بھی ذکر ہے۔ اس کی برکتیں بے شمار ہیں، زبان سے پڑھنا، سانس سے پڑھنا، دل میں پڑھنا، بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی برکتیں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام میں بھی شامل ہیں، یعنی ان کا مجموعہ ہے۔ لیکن صفاتی نام وہ بھی ورد کے طور پر، وظیفے کے طور پر، مختلف معاملات کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، ورد زبان کر سکتے ہیں۔ آج الباسطو یا باسطو کے طور پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ الباسطو کا معنی ہے کشادہ رزق عطا فرمانے والا، کشادہ روزی عطا فرمانے والا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ رزق صرف روپیہ، پیسہ، مال و دولت نہیں، اگرچہ یہ رزق میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں یہ رزق میں شامل ہیں۔ تو یوں تمام نعمتوں کے حوالے سے جو برکتیں ہیں وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں، چند ایک برکتوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا باسطو اس کو چاشت کی نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ پڑھے گا روزانہ، اسے ہر معاملے میں کشادگی نصیب ہوگی، وسعت نصیب ہوگی، ہر معاملے میں، رزق میں بھی، دیگر معاملات میں بھی، اور انشاءاللہ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو شخص 10 مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا باسطو پڑھے اور پھر ہاتھ پر دم کرے، پھونک مار دے اور ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر دے، تو اس کے لیے غنا کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یعنی وہ غنی ہو جائے گا، لوگوں کی محتاجی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو اس اسم مبارکہ کو 40 مرتبہ روزانہ پڑھے گا یا باسطو یا باسطو، انشاءاللہ مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، مخلوق کا وہ ضرورت مند نہیں رہے گا۔ اسی طرح مشکلات سے نجات کے لیے اکثر ویورز پوچھتے ہیں، لسنر پوچھتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد مشکلات سے نجات کے لیے 140 مرتبہ روزانہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا باسطو یہ پڑھیں، یہ فائدہ مند ہے، مشکلات میں آسانیاں ہوں گی۔ کشائش رزق کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے، رزق وافر ہو، اس میں برکتیں ہوں، رزق کی تنگی ختم ہو جائے، تو کشائش رزق وغیرہ کے لیے 72 دن تک روزانہ 12,000 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یہ پڑھتے رہیں۔ 72 دن پڑھنا ہے اور 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھنا۔ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھیے، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ غیب سے کیسے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی 3 راتوں میں اس کو پڑھے گا یا باسطو، اور 3 راتوں میں 1,25,000 مرتبہ ٹوٹل پڑھنا ہے یا باسطو پڑھے گا، اور تینوں رات اول آخر درود پاک بھی پڑھے، تعداد میں انشاءاللہ اسے غیب سے رزق ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد روزانہ 100 مرتبہ اس یا باسطو پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اللہ تعالیٰ رزق میں آسانیاں، کشادگیاں، وسعتیں، برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی سحری کے وقت آنکھیں بند کر کے 11 مرتبہ یا باسطو پڑھے اور پھر ہاتھوں پر دم کر کے منہ پر ہاتھ پھیر لے، پھر آنکھیں کھول کر ہاتھوں کو دیکھے، ہاتھوں کی طرف دیکھے اور 72 مرتبہ یا باسطو پڑھے اور یہ دعا مانگے، دعا سماعت کر لیں۔ اللہم زد لا تنقص، اللہم زد لا تنقص وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ وَإِن تَعُدُّوا سے آگے تک یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، اس سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ
تو میرے رزق میں زیادتی عطا فرما دے، میرا رزق وسیع فرما دے اور اس میں تنگی نہ فرما۔ اور پھر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کو گننا چاہو اللہ فرماتا ہے تم گن نہیں سکتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرمانے والا، رحم بھی فرمانے والا۔ تو یہ روزانہ جو اپنا معمول بنا لے گا انشاءاللہ، جس دن یہ پڑھے گا اس دن بھوکا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے کھانے کے معاملات انتظام پیدا فرما دے گا۔ جنہیں فاقہ کشی کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے ویورز لسنرز بعض اوقات کہتے ہیں کہ گھر میں فاقہ کشی ہے، کھانے پینے کا معاملہ بھی وہ مفقود ہے، نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ لازمی عمل کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے رزق، کھانے پینے کا انتظام پیدا فرما دے گا، اسباب پیدا فرما دے گا۔ جو 72 مرتبہ روزانہ یا باسطو یا باسطو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تمام آفتوں اور بلاؤں سے، مصیبتوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس میں مبارکہ کو رات کے آخری حصے میں سحری کے وقت یا سحری سے پہلے تہجد کے وقت اس میں ہاتھ اٹھا کر 10 مرتبہ کم از کم پڑھ لے گا یا باسطو یا باسطو، ہمیشہ اس کا دل بھی خوش رہے گا، دل میں تنگی نہیں آئے گی، کوئی غم علم نہیں ہوگا، کوئی اسے رنجیدگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، اور اسے ایسی جگہ سے نفع حاصل ہوگا جس کی اسے امید ہی نہیں ہوگی۔ نفع میں ساری چیزیں، رزق بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں۔ اسی طرح جو کوئی اس میں مبارکہ کو روزانہ پڑھے بھی کثرت کے ساتھ اور لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ لے تو انشاءاللہ اسے غم بھی نہیں پہنچے گا، غیب سے روزی بھی پائے گا اور کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور پھر جس عورت کا خامند بد مزاج ہو، بد اخلاق ہو یا خراب عادات اور خصائل کا مالک ہو، یہ بھی اکثر خواتین پوچھتی ہیں، تو وہ عورت 300 مرتبہ اس میں مبارک یا باسطو پڑھ کر پانی پر دم کر کے خامد کو پلائے یا کھانے پر دم کر کے کھلائے، یا دونوں کام کر سکتی ہیں، اور 3 دن تک یہ عمل کرتی رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں مبارکہ کی برکت سے ہمیشہ یعنی اس کا شوہر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، اچھے اخلاق سے رہے گا اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا۔ اور یہ اس کے برعکس اگر بیوی بھی ایسا کوئی معاملہ ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، بد زبان ہے، تو شوہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے رزق میں وسعت اور فراخی چاہتا ہو تو وہ کوئی وقت معین یعنی مقرر کر کے ہر روز اسی وقت اس میں مبارک یا باسطو یہ 1100 مرتبہ پابندی سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے رزق میں وسعت، کشادگی اور فراخی عطا فرما دے گا۔ تو جو تنگی رزق میں مبتلا ہیں لازمی یہ عمل کریں، اور اسی طرح یا باسطو کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ غیروں کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا پڑے گا، رزق بھی وسیع ہو جائے گا، کشادہ ہو جائے گا، غم تکلیف پریشانی دور ہو جائے گی اور کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اور جو شخص یا باسطو، چونکہ رزق کے حوالے سے یہ خاص طور پر ہے، کشادگی عطا فرمانے والا ہے، اس کا معنی یہی ہے بکثرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتا پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس میں مبارکہ کی برکت سے رزق فراخ کر دے گا، وسیع کر دے گا، وہ سخی دل بن جائے گا، کنجوسی کے عیب سے پاک ہو جائے گا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا، وہ بیوی بچوں پر، گھر والوں پر، اپنے اوپر جہاں ضرورت ہے، حتیٰ کہ لوگوں پر بھی وہ خرچ کرنے والا بن جائے گا۔ اسی طرح جو شخص صبح کی نماز سے پہلے ہاتھ اٹھا کر 10 مرتبہ یا باسطو پڑھے گا اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر منہ پر، چہرے پر پھیر لے گا، ہمیشہ یہ عمل کرتا رہے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی محتاجی سے بھی بے نیاز کر دے گا، اور کبھی مخلوق کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کبھی وہ مخلوق کا محتاج نہیں رہے گا، اللہ ہی اپنی غیب کے خزانوں سے اس کے تمام معاملات پورے فرما دے گا۔ اسی طرح اس میں مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 72 مرتبہ پڑھے اور یوں پڑھے یا باسطو بحق یا لطیفو، یا باسطو بحق یا لطیفو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ہر جائز مطلب نیک مقصد کے حصول میں کامیابی عطا فرمائے گا، جو بھی نیک جائز تمنا ہے وہ پوری فرما دے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک برکتوں کا میں نے ذکر کر دیا۔ یا باسطو کثرت سے پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، سحری کے وقت پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، نمازوں سے پہلے پڑھیں، اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھیں، اور خاص جو تعداد ہیں، اگر خاص معاملات ہیں تو ان کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے گا، رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے غیب کے سے جو خزانے ہیں وہ کھول دے گا۔
آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اسی طرح میرے بتانے سے، آپ کے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہما مختصراً آپ کے تذکارے پاک کرتے ہیں۔ آپ کی نسبتیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد امجد ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دادا جان ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دادی جان ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ والد گرامی ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ چچا جان ہیں، اسی طرح سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما یہ پھوپھی جان ہیں۔ تو کائنات کے اور پھر جدہ امجدہ وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، ان سے آپ کو نسبت حاصل ہے، انہیں کی آپ اولاد پاک میں سے ہیں۔ اور والد گرامی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 47 ہجری میں یوں 3 یا 4 سال اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں رہے، ان کی آغوش مبارکہ میں رہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے 40 ہجری۔ تو جو 40 ہجری کی روایت کو دیکھا جائے تو پھر 10 سال اپنے والد گرامی، اور پھر ایک روایت 30 ہجری کی بھی ملتی ہے۔ بہرحال 40 ہجری اور 47 کا زیادہ ان کو قول کو ترجیح دی گئی۔ تو اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں 10 سال رہے، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا جان ہیں، ان کی بارگاہ میں مزید 10 سال، یعنی ٹوٹل 20 سال رہے۔ اور پھر واقعہ کربلا میں آپ موجود تھے۔ واقعہ کربلا کے موقع پر میدان کربلا میں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان، حبیب ابن مظاہر جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان جو بالکل عمر رسیدہ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، یعنی 70-80 سے بھی زیادہ جن کی عمریں ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے میدان کربلا میں چونکہ یہ 61 ہجری میں پیش آیا، تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے وقت عمر مبارکہ اگر صرف 10 یا 15 سال تھی، تو اس میں یہ 50 سال ایڈ کریں تو پھر پتہ چلا کہ ان صحابہ کرام جو اس وقت بالکل کم عمر تھے، یوں سمجھ لیجئے کہ بچے تھے، ان کی عمر مبارکہ واقعہ کربلا کے دوران 60 سے 65 برس تھی، یعنی وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو جو کبار صحابہ کرام تھے وہ تو وصال پا چکے تھے واقعہ کربلا کے دوران۔ جو بعض اوقات یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میدان کربلا میں نہیں تھے یا کم تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان تو وصال پا چکے تھے، اور جو کم سن تھے وہ بھی عمر رسیدہ تھے، لیکن وہ جو موجود تھے اس وقت ان میں سے اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اس واقعہ کربلا میں انہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں۔ 21 صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ملتا ہے، ان میں حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اور پھر جو دیگر رفقاء ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولادیں ہیں، یعنی وہ تابعین اعظام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور پھر ان ہستیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خانوادے کے لوگ بھی ہیں، ان کا ذکر بھی 19 تک وہ لوگ ہیں۔ تو یہ جو 72 ہستیاں جنہوں نے شہادت کا مقام پایا، ان میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہیں، ان میں تابعین اعظام علیہم رضوان بھی ہیں، ان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقاء بھی ہیں، آپ کے گھرانے کے لوگ بھی ہیں۔ چونکہ خاندان بنو ہاشم کا ذکر کر رہے ہیں تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سیدنا قاسم، انہوں نے میدان کربلا میں شہادت کا مقام پایا۔ پھر ان کے بھائی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے شہادت کا مقام پایا۔ پھر ان کے دوسرے بھائی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے شہادت کا مقام پایا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادوں کا ذکر کیا جائے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کا ذکر کیا جائے، بھتیجے بھانجوں کا ذکر کیا جائے، یعنی خاندان بنو ہاشم کا ذکر کیا جائے تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جن کے شوہر نامدار ہیں سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما، ان کے شہزادے عون محمد رضی اللہ عنہما، انہوں نے شہادت کا مقام پایا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے جن کا میں نے نام لیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک، انہوں نے شہادت کا مقام پایا۔ پھر سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی جن کے نام جعفر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ تو پتہ چل رہا ہے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین
ان کے ناموں پر بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے صاحبزادوں کے نام ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کے نام ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کے نام ہیں۔ تو ان ہستیوں نے سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم جو خاندان بنو ہاشم میں شامل ہیں، انہوں نے بھی میدان کربلا میں شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کی آپس میں محبت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اہل بیت کرام علیہم رضوان اپنے صاحبزادوں اپنے شہزادوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھا کرتے تھے، اور پھر انہی اسماء مبارکہ رکھنے والے خاندان بنو ہاشم جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، انہوں نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ انہی میں سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے حوالے سے مختلف تاریخی روایات میں جو واقعات ملتے ہیں وہ یوں ہیں کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حکم پر اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق حق کی خاطر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی شہادتوں کے نذرانے پیش کر دیے، تابعین اعظام علیہم رضوان نے بھی شہادتوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اب خاندان بنو ہاشم یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار خانوادہ نبوت یہ میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ تو جن ہستیوں کے میں نے نام لیے انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہیں پر سیدنا قاسم بن حسن سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، اپنے چچا جان کے پاس، اور کہتے ہیں چچا جان مجھے بھی میدان کربلا میں ہمت، شجاعت، جرت اور بہادری کا جوہر دکھانے کا موقع دیجیے، مجھے بھی حق کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا موقع دیجیے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب انہیں دیکھتے ہیں جو شبیہ امام حسن رضی اللہ عنہ ہے، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مشابہ ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب ان میں اپنے بھائی اور اپنے نانا جان کی تصویر دیکھتے ہیں تو انہیں منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرے پیارے بھتیجے، آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں، میں آپ کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس موقع پر بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ ان کے پاس وہ جو تعویذ تھا، وہ جو ایک رکا تھا، وہ ایک جو خط تھا تعویذ کی شکل میں موجود تھا، وہ انہوں نے کھولا، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب میرے بھائی جان سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میرے بھائی ان پر کڑا وقت آئے تو اسے کھولنا اور اس کو پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو وہ روایات کے مطابق لکھا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے قاسم میرے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ پر جب مشکل وقت آ جائے تو تم نے ان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ تو وہ تعویذ، وہ رکا، وہ نامہ، وہ تحریر لے کر یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان آپ یہ پڑھ لیجئے، میرے بابا جان کی وصیت کیا تھی، ان کا حکم کیا تھا، میں ان کے حکم پر عمل کروں گا، آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے، کیا آپ اپنے بھائی کی وصیت پر عمل نہیں کرنے دیں گے مجھے؟ تو جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وہ تحریر پڑھتے ہیں تو پھر بدل ناخواستہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اور روایات میں موجود ہے چونکہ جو اولاد ہوتی ہیں وہ اپنے والد کی وارث ہوتی ہیں، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا جبہ مبارکہ، ان کا امامہ مبارکہ، ان کی تلوار وہ یہ پہنتے ہیں خوبصورت، حسن و جمال تو جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رفقا کا خاصہ ہے، اسی طرح اہل بیت کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن و جمال چلا، اور ظاہری باطنی حسن و جمال کا یہ مرقع ہیں۔ اور پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے وہ چیزیں، وہ بابرکت چیزیں انہوں نے زیب تن کی، تو پتہ چل رہا تھا کہ یہ بھی قبر بنی ہاشم ہے، خانوادہ نبوت کے حسین چاند ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، چوما، اور پھر کیسے دل کے ساتھ ان کو میدان کربلا میں بھیجا ہوگا۔ میدان کربلا میں جاتے ہیں، تفصیل کے ساتھ تاریخ طبری میں اور دیگر البدایہ والنہایہ میں واقعات موجود ہیں۔ جب یہ میدان کارزار میں جاتے ہیں تو ابن سعد جو ہے، عمر بن سعد، یہ ان سے مکالمہ کرتا ہے، اور پھر اس دوران یہ پکارتے ہیں کہ آؤ میرے مقابلے میں۔ تو ارزق کو بھیجا جاتا ہے، ارزق کو کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ۔ ارزق کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا شاہ سوار ہوں، یعنی تکبر کا اظہار کر رہا ہے، یزیدی فوج میں یہ شامل ہے، میں اس بچے کے مقابلے میں معاذ اللہ کیسے جاؤں؟ اسے کیا پتہ تھا
کہ خانوادہ نبوت کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ نورانی وجود مسعود بھی رکھتا ہے اور شجاعت کا پیکر بھی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، صحابہ کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی تو وارث ہیں، ان کی تعلیمات کے، ان کے تمام معاملات کے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں، پہلے ایک بیٹے کو بھیجتا ہے سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ، اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، اسی طرح دوسرے بیٹے کو بھی ایک ہی آن میں وقتاً یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑے سے ہی وقت میں اس کو بھی واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرے بیٹے کو، پھر چوتھے بیٹے کو، چاروں بیٹوں کو سیدنا یہ قاسم رضی اللہ عنہ واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اب ارزق جو پہلے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا، بڑا تکبر میں تھا، گھمنڈ میں تھا اپنے بہادری کے، اب وہ پاگل ہو کر بپھر کر میدان کربلا میں آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے چاروں بیٹے جو ہیں وہ واصل جہنم ہو گئے، وہ قتل ہو گئے، تو اب وہ بدلے کے حوالے سے وہ میدان میں آتا ہے۔ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ اسے فرماتے ہیں کہ تو اتنا شاہ سوار بنا پھرتا، اپنے گھوڑے کی زین تو دیکھ، یہ بالکل ڈھیلی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میدان میں کیسے آتے ہیں۔ تو وہ زین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس موقع پر سیدنا امام قاسم رضی اللہ عنہ اس کا سر بھی قلم کر دیتے ہیں، وہ بھی واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنا تکبر ہے اسے، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا جنگجو ہوں، میں میدان کا بڑا جری ہوں، لیکن اسے میدان میں جانے کے معاملات ہی نہیں پتہ، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ میدان میں مختلف جو ہیلے ہوتے ہیں وہ بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، اور میدان جنگ میں تو اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بدبخت تو تھا ہی، لیکن بیوقوف بھی تھا، اور غصہ جب ویسے بھی سوار ہو جائے تو عام حالت میں بھی غصہ جو ہے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایسے معاملے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے واصل جہنم اس وجہ سے ہونا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے سامنے یہ کھڑے ہو چکے تھے۔ بہرحال یوں سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی، اپنے دادا جان، اپنے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ کرام نے جیسے غزوہ بدر و احد حنین میں جرت اور بہادری کے جوہر دکھائے تھے، انہی کی مثال قائم کر کے پھر امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دی۔ بہرحال سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ یوں ہی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے گئے، بالآخر یزیدیوں نے یک بارگی حملہ کر دیا، یعنی 1 بائی 1 مقابلے کا انہیں پتہ چل گیا کہ ہم حسنی شہزادے کے سامنے یوں کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک ایک کر کے تو یہ سبھی کو واصل جہنم کر دیں گے۔ تو پھر انہوں نے چاروں طرف سے، کوئی تیروں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی نیزوں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی برچھیوں سے حملہ کر رہا ہے، مختلف جو سامان حرب ہیں ان سے حملہ کرتے ہوئے سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ تو اس طرح پھر سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ بالآخر مختلف زخم آپ کے جسم پر آئے، 35 زخموں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو زخموں کی اتنے گہرے زخم تھے کہ شدید زخمی ہوئے، اور پھر اپنے سواری سے نیچے آ گئے، اور پھر پیاس کا عالم بھی تھا، بھوک کی شدت بھی تھی، گرمی کا موسم بھی تھا، سارے معاملات سامنے تھے۔ بظاہر جو طبعی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ان ہستیوں کا معاملہ۔ تو اپنے چچا جان کو، محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو آواز دی، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور اپنے شہزادے کو خیام حسینی کی جانب لے کر تشریف لے گئے، اور بالآخر سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی جان عالم جو ہے اس کے سپرد کی، اور شہادت کا جام نوش کر لیا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر میں نے شہزادوں کے نام لیے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں شہادت کے جام نوش کیے۔ آج ان کی سیرت، ان کے اخلاق اور کردار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کا معاملہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کا معاملہ آئے تو پھر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، پھر مصلحت کو بروئے کار نہیں لانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ ہم ان کا زبانی کلامی دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے جن ہستیوں سے محبت کی، انہوں نے جو اپنا اخلاق، کردار اور پھر ایک تعلیم ہمارے سامنے پیش کی، ہم اس کے پیروکار بن جائیں حقیقی معنوں میں۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کے تصدق سے
عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عظیم ثنا خان معزز مہمان جناب محمد طاہر زبیر نقشبندی صاحب، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے، مدح سرائی کریں گے۔ جی جناب محمد طاہر زبیر نقشبندی صاحب۔ اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی، اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر سے زندگی، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا گزار صبر گیا، مفلس زندگی، اور ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر کڑی دھوپ تھے، اس کی چشمے بنے رونق جاں بنے، ان کی چشمے بنے رونق جاں بنے، چاؤ جس کی گھڑی وہ شجر گیا، اس کے چشمے بنے رونق جاں بنے، چاؤ جس کی گھڑی وہ شجر گیا، اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہے تھے بھٹکتے ہوئے، زندگی پھر رہے تھے بھٹکتے ہوئے، میری خانہ
کو گھر مل گیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. بہت خوب ماشاءاللہ آپ نے کلام پڑھا. ناظرین سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد بلال صاحب. ہمیشہ کی طرح انہوں نے دعاؤں سے نوازا. جی اللہ تعالیٰ انہی دعاؤں کو آپ کے حق میں تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے. آپ نے صحت سلامتی کی دعا کی، مدینہ طیبہ کی زیارت کی دعا کی میرے لیے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ ایسا ہی پروگرام کرتے رہیں. جی وعلیکم السلام. آپ نام بھی لکھ دیتے تو میں نام بھی اناؤنس کر دیتا. چلیں یاسر صاحب فیصل آباد سے محبت کے حوالے سے انہوں نے جی نیک جائز محبت جو ہے میاں بیوی کے درمیان، اولاد والدین کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، اس حوالے سے یا ودود آپ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. ناظرین سامعین ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں سمن راجپور صاحبہ، کہتی ہے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتی ہے آپ کے پروگرام سے بہت رہنمائی ملتی ہے ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. جی شکریہ آپ کا. تنویر صاحب ہیں، انہوں نے کہا بیٹی کی شادی کی ہے 5 ماہ پہلے اور اس کے شوہر نے گھر سے اسے نکال دیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ اسے واپس لے جائے. جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو درود تنجینا 1000 مرتبہ سبھی گھر والے پڑھیں اسی نیت کے ساتھ کہ بیٹی کا گھر جو ہے وہ بس جائے، شوہر دوبارہ لے جائے. دوسرا آپ اپنی بیٹی سے کہیے کہ درود پاک اور استغفار کی کثرت کریں، نماز اور تلاوت کی پابندی کے ساتھ باوضو رہیں ہمیشہ، اور اس کے ساتھ خاص طور پر انہیں کہیں کہ یا ودودو یا رعوف یا رحیم، اس کو کثرت سے پڑھتی رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. باقی آپ ہیں، دیگر جو آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں، وہ ان کے بڑوں کے ساتھ بات کریں مل بیٹھ کے، جو ظاہری معاملہ ہے وہ بھی ضروری ہے تاکہ آپس میں صلح ہو جائے. ایک اور لسنر ہیں، نام انہوں نے بھی نہیں لکھا، نام آپ لازمی لکھ دیا کریں. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی اور پہلی جو بیٹی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ جن کے شوہر کا نام ہے سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ. اصغری بی بی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. یہ کہتی ہیں کہ آپ نے جو کل صورت بتائی ہے خواب میں زیارت کے لیے اپنے مردہ فوت شدہ لوگوں کے لیے، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پڑھی جا سکتی ہے دیدار کے لیے؟ جی پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ باوضو رہیں، پاک صاف رہیں، بالخصوص رات کو سوتے ہوئے وضو کر کے سوئیں، باوضو سوئیں، اور درود پاک کی کثرت کریں. دن کو بھی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بالخصوص رات سونے سے پہلے درود پاک کثرت سے پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے سوئیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی زیارت سے نوازیں. آمین. زیارت یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت فرما دیں تو زیارت ہوتی ہے، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. ہاں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے، پاک صاف ظاہری بھی، باطنی طور پر یہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، دعا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا. تو اللہ کے پیارے حبیب کرم فرما دیں تو جس پر کرم نوازی فرما دے اسے زیارت رسول سے نوازا جاتا ہے. سبحان. ایک اور لسنر ہے نادیہ صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کہتی ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے، دعاؤں سے نوازا. جی شکریہ آپ کا. ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں عابد کھوکھر صاحب بچیانہ سے. کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. گھر بنایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی چھت میں چمگادر اور دوسرے جانور وغیرہ رہتے ہیں. یہ ان کے رہنے سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن آپ چونکہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اثرات ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا تھا کل بھی، سورہ بقرہ 40 دن گھر میں پڑھیں، اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر یہ 3 مرتبہ یہ ساری چیزیں پڑھیں، صبح شام اپنے اوپر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. اصغر علی صاحب ہیں چک نمبر 128 سے. کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں پروگرام یاد الہی میں سوال یہ ہے کہ اسلام میں گانا بجانا سننا
یا موسیقی سننا جائز ہے یا نہیں یہ بتا دیں۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، شعر و شاعری ہے، گانا بجانا ہے، آلات تو بالکل ممنوع ہیں، اور پھر اشعار جو ہیں اس کے بارے میں مکمل وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر تو اشعار جو ہیں وہ حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، یا اس میں کوئی اچھا سبق موجود ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی فحاشی یا بری بات یا لا یعنی بات بھی، فضول بات بھی بیان کی گئی تو وہ ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، نام نہیں، قرۃ العین صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں، ماشاء اللہ پروگرام اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ اور یہ غالباً رابعہ صاحب ہیں، کہتی میرا نام رابعہ، فیصل آباد سے ہوں اور کزن جیل میں ہیں، ان کی صلح نہیں ہوتی، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ درود تنجینا ہر مشکل کا حل ہے، اس کو آپ 1000 مرتبہ پڑھیں، کزن کو بھی بتا دیجئے، وہ جیل میں ہے تو وہاں پر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی، اللہ تعالیٰ بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے، اور جو گناہ گار قیدی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے اس دنیا میں بھی، اور بالخصوص توبہ کر لیں، وہ جو معاملہ ہوا ہے، جو فریق ثانی ہے اس کے ساتھ صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمانے والا ہے۔ سحر گجر صاحبہ ہیں، کہتی ہیں بھائی آپ کا پروگرام ویری نائس ہے، بہت اچھا ہے، سب کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے ایک اور لسنر نے، اور نام انہوں نے نہیں لکھا، پروگرام کو پسند کیا، آپ کا شکریہ۔ جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، بہت سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ جی آمین، شکریہ آپ کا۔ نبیلہ صاحبہ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا، جو آپ نے خواب ذکر کیا ہے اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ مسجد کا معاملہ اور ہے، جس جگہ کا آپ نے ذکر کیا ہے بعض اوقات وہاں پہ معاملہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، مقدسات جو ہستیاں ہیں ان کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے، بلا تفریق مسلک اصولی ایک بات ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام علیہم رضوان، صحابہ کرام علیہم رضوان، حتیٰ کہ اولیاء کاملین صالحین، ان کی محبت ہم پر لازم ہے۔ ان کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی ہم تنقیص اور گستاخی کا جملہ بولیں گے تو یہ ایمان کے غارت ہونے کی بھی وجہ بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی بس مختصراً بیان کر دیتا ہوں، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ایک ولی کے ساتھ بھی دشمنی کی، بغض رکھا، تنقیص کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کے ایک ولی، اس کی یہ شان ہے کہ جو اس کے بارے میں تنقیص، گستاخی، بغض، دشمنی رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو پھر اہل بیت کرام علیہم رضوان، صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، ان کی تو شانیں ہی وراء الورا ہیں۔ تو بہرحال ایسے معاملات میں یہی آپ صدقہ خیرات کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز انکساری کا اظہار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، سبھی ہستیوں کے ساتھ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بنائے۔ الحمدللہ ہم کسی کی بھی تنقیص نہیں کرتے، کسی کی بھی شان میں ادنا سے بھی گستاخی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، اور ان سبھی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب محمد طاہر زبیر نقشبندی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدح سرائی کریں گے۔ جی جناب محمد طاہر زبیر نقشبندی صاحب۔ مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر
آثار نظر آئے مکے مکے کی فضا میں طیبہ کی ہوا میں ہم نے تو جدھر دیکھا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے اور دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے اور منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آقا کا دربار نظر آئے اور چھوڑا ظہوری میں دل و جان مدینے میں چھوڑ